پاکستان توڑنے میں امریکی صدر نکسن اور ہنری کسنجر کا کردار، نئے انکشافات۔ سقوط ڈھاکہ کے 40 برس بعد بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ میں علیحدگی کی تحریک کے مخالفین کو پھانسیوں پر لٹکانے کی پالیسی پر پاکستان سمیت دنیا کے مہذب ممالک سراپا احتجاج ہیں، تو امریکی سیاسیات کے ماہرین سقوط ڈھاکہ کو سرد جنگ دور کی وائٹ ہاؤس پالیسی کا ثانوی نقصان قرار دیتے ہیں۔ دی بلڈ ٹیلی گرام، نکسن، کسنجر اور فراموش کردہ اجتماعی قتل نامی کتاب میں پرنسٹن کے پروفیسر سیاسیات گرے جے باس نے بنگلہ دیش کی کہانی کو نئے انداز میں تحریر کیا ہے۔ یہ کہانی ہیروز سے خالی نہیں۔ اس کہانی کے ہیروز نہ تو بنگالی ہیں، نہ سقوط ڈھاکہ کے مخالفین اور نہ ہی بھارتی، بلکہ امریکی سفارتکار ہیں، جن میں سب سے قابل ذکر شخصیت آرچر بلڈ ہے، جس نے اپنے کیریئر کو داؤ پر لگایا اور وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور مشرقی پاکستان کے صورتحال کے حوالے سے زمینی حقائق سامنے لائے۔ جب مشرقی پاکستان میں کریک ڈاؤن چل رہا تھا، صدر نکسن اور ان کے نیشنل سیکورٹی مشیر ہنری کسنجر اس وقت عوامی جمہوریہ چین سے روابط استوار کرنے کے لیے کوشاں تھے، تاکہ ویتنام سے کسی بڑی تباہی کے بغیر امریکہ کو نکالنے کے لیے چین مددگار ثابت ہو سکے، جس کے لیے امریکی رہنما چین اور روس کی چشمک کو بروئے کار لانا چاہتے تھے۔ پاکستان اور خصوصاً یحییٰ خان خفیہ طور پر پہلے ہنری کسنجر اور پھر نکسن کے دورہ چین کے لیے اور موزے تنگ سے ملاقات کے لیے ضمیر ہموار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی صدر نکسن نے یحییٰ خان کو مشرقی پاکستان میں منمانی کرنے کی اجازت دی اور ان کے غیر دانشمندانہ اقدامات کی اندھی حمایت کرتے رہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یحییٰ خان کے لیے آنکھیں بند رکھنے کی وجہ سے 3 لاکھ سے زیادہ بنگالیوں کی یحییٰ خان کی مشرقی پاکستان بجوائی فوج کے ہاتھوں ہلاکتیں ہوئیں اور لاکھوں بنگالی فرار ہو کر بھارت پہنچے، جن میں زیادہ تر ہندو تھے۔ گرے جے باس نے اپنی اس کتاب میں ڈھاکہ سے امریکی سفارتکاروں کے پیغامات کے تناظر میں وائٹ ہاؤس پر فرد جرم عائد کی ہے۔ آرچر بلڈ ڈھاکہ میں امریکی قونصل جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو غصہ برا برقی پیغام بھیجا، جس میں پاکستانی افواج کی جانب سے بنگالیوں کے خلاف روا رکھے جانے والے رویے کا احوال بیان کیا گیا تھا، اور پیغام میں نسل کشی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آرچر بلڈ کے برقی پیغام پر وائٹ ہاؤس میں بیٹھے صدر نکسن نے نہ صرف یحییٰ خان کے مشرقی پاکستان میں اقدامات کی مذمت سے انکار کیا، بلکہ پاکستانی افواج کو امریکی اسلحہ کی سپلائی روکنے سے بھی گریز کیا۔ حقیقتاً صدر نکسن کو پاکستانی فوجی امر یحییٰ خان بہت پیارا تھا، اور نکسن نے یحییٰ خان کو کہا تھا کہ مجھے تمہارے غم کا اندازہ ہے جو تم درپیش حالات میں مشکل فیصلے لیتے ہوئے رکھ رہے ہو۔ بلڈ، آرچر سمیت کئی سفارتکاروں نے امریکی پالیسیوں کے خلاف ایک مزاحمتی خط بھی وائٹ ہاؤس کو لکھا، جس کے نتیجے میں بلڈ آرچر کا بحیثیت سفارتکار کیریئر تباہ کر دیا گیا۔ اسے مشرقی پاکستان میں نکسن پالیسی کی مخالفت کرنے کی پیدائش میں کسی اہم سفارتی ذمہ داری دینے سے بھی گریز کیا گیا۔ گرے جے باس کی کتاب میں صدر نکسن اور کسنجر کی گفتگو چونکا دینے والی ہے، جو وائٹ ہاؤس کی خفیہ ریکارڈ سے پہلی بار منظر عام پر آئی ہیں۔ خاص طور پر بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے روسی حمایتی ہونے کے تناظر میں فحش اور نفرت انگیز انداز میں نکسن اور کسنجر کے تبصروں کا کتاب میں تذکرہ ہے۔ صدر نکسن اندرا گاندھی کو بوڑھی کتیا جیسے القاب دیتے تھے۔ کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر نکسن اور ہنری کسنجر مشرقی پاکستان کے بحران کو استعمال کرتے ہوئے چین کو روس کے مقابل میدان جنگ میں
لانے کے خواہاں تھے۔ جب اندرا گاندھی نے بنگالی اور ہندو مہاجرین کا بھارت کی طرف بڑھتا دباؤ روکنے کے لیے مشرقی پاکستان میں مداخلت کا حتمی فیصلہ کیا تو وائٹ ہاؤس میں براجمان نکسن اور کسنجر نے 7ویں بحری بیڑا بنگال کے ساحل کی طرف روانہ کیا، جبکہ چین کو بھی پیغام پہنچایا کہ وہ بھارتی سرحد پر ممکنہ حملے کے لیے فوج بھجوائے۔ مقصد یہ تھا کہ بھارت پر حملے کے ذریعے روس کو جنگ میں الجھا کر چین سے لڑایا جائے، مگر نکسن اور کسنجر کی سازش چین اور روس نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے سازشیوں سے زیادہ مدبرانہ رویہ اختیار کیا، جس کے باعث خطے کی دو بڑی طاقتوں میں جنگ کرانے کا امریکی منصوبہ ناکام ثابت ہوا۔ کتاب میں سکوت ڈھاکہ کو خطے میں سرد جنگ دور کی امریکی خارجہ پالیسی کا ثانوی نقصان قرار دیا گیا ہے، مگر آج بھی بنگلہ دیش میں سرد جنگ دور کی امریکی پالیسیوں کے اثرات میں پھانسیوں کی صورت ثانوی نقصان جاری ہے۔